بات کو سمجھ لیں کہ کھانسی ہوتی کیوں ہے۔ جب قصبہ ریہ یعنی جو ہوا کی نالی ہوتی ہے، اس میں کوئی غیر طبیعی چیز آ جائے تو اس کو نکالنے کے لیے جو حرکت پیدا ہوتی ہے اسے کھانسی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اس نالی میں بلغم ہی آتی ہے، جسے نکالنے کے لیے بندہ کھانس کھانس کر بدحال ہو جاتا ہے۔ اور یہ کھانسی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 سردی کی کھانسی، نمبر 2 گرمی کی کھانسی، اور نمبر 3 یہ خشکی کی کھانسی۔ سردی کی کھانسی میں بلغم سفید ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے، اور بلغم کا جو ذائقہ ہوتا ہے پھیکا ہوتا ہے، یا کبھی کبھی وہ ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ پیشاب بھی سفید آتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ جب انسان کھانسنے کے لیے سانس کے ذریعے ہوا اندر کھینچتا ہے تو دراصل وہ اس ہوا پر بلغم کو سوار کر کے جھٹکے سے بلغم کو باہر پھینکنا چاہتا ہے، لیکن بلغم پتلی ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑی سی اوپر اٹھتی ہے پھر نیچے بہہ جاتی ہے، پتلی جو ہوتی ہے، اور پھر یہی عمل جب بار بار وہ دہراتا ہے تو بلغم کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے اس میں جھاگ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑی سی گاڑھی بھی ہو جاتی ہے۔ اب وہ ہوا پر سوار ہونے کے قابل ہو جاتی ہے اور نکل آتی ہے۔ اب ہم نے بھی اس کی مدد یہی کرنی ہے کہ بلغم کو تھوڑا سا گاڑھا کرنا ہے تاکہ وہ آسانی سے نکل آئے۔ تو اس کے لیے ہم حرارت پیدا کریں گے تاکہ وہ پک کر گاڑھی ہو جائے، بس یہی اس کا علاج ہے۔ اس کے لیے آپ نسخہ نوٹ فرما لیں کہ تباشیر، تخم پیاز، پھٹکڑی بریاں، اجوین خراسانی، کاکڑا سنگی، دار چینی، یہ ساری جو ہے نا آپ نے 30 گرام لے لینی ہے، اور یہ دھتورا سیاہ ہے نا یہ آپ نے صرف 3 گرام لینا ہے۔ اچھی طرح ان کو باریک کر لینا ہے۔ باریک کرنے کے بعد اب یہ جو گھر والا چمچ ہے، یہ اس کا چھٹا حصہ یا تقریباً 1 یا 1.5 گرام صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ کھائیں۔ انشاءاللہ تعالی پہلی خوراک سے ہی آدھی سے زیادہ کھانسی جو ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہفتہ 10 میں مریض بالکل صحت یاب ہو جاتا ہے۔